العالمین والعاقبۃ للمتقین والصلاة والسلام علی سیدنا محمد وعلی آلہ واصحابہ اجمعین. اما بعد، آج ہم کچھ ایسے حالات میں یہاں جمع ہوئے ہیں کہ جب ہر آنکھ اشک بار ہے، ہر دل لہو لہو ہے اور ہر صاحب ایمان اندرونی کرب و اضطراب سے تڑپ رہا ہے. اس وقت اس نیت سے جمع ہونا کہ ہم ایک دوسرے سے کچھ کہہ سن سکیں، درد دل میں ایک دوسرے کو شریک کر سکیں اور مذاکرے کے ذریعے سے جان سکیں کہ ہمیں کیا کرنا چاہیے. خود اس نیت سے جمع ہونا ہی ایک ایسا عمل ہے کہ جو اللہ تعالیٰ کی طرف سے اس امت کے حالات بدلنے کی نوید ہے. کیونکہ حدیث شریف میں آتا ہے آخر زمانے میں مسلمانوں کے پاس سب کچھ ہوگا، وسائل موجود ہوں گے ہر طرح کے مسائل سے نمٹنے کے لیے، لیکن کوئی راستہ انہیں سجھائی نہ دیتا ہوگا. انہیں منزل لمحہ بلمحہ دور ہوتی نظر آ رہی ہوگی اور اپنی ساری کوششیں رائگاں جاتے دیکھ کر وہ مایوسی کے اندھیروں میں ڈوب رہے ہوں گے. سب کچھ ان کے پاس موجود ہوگا، لیکن ایک امیر اور ایک امیر کی اطاعت پر متفق دل یہ نہیں ہوں گے. تو ہم سب جب حالات کو دیکھتے ہیں کہ وہ انتہائی المناک ہیں، تو ہم سب مل کر اپنی اپنی جگہ پر بھی اور چھوٹے بڑے اجتماعوں کی شکل میں بھی یہ کوشش کرتے ہیں کہ ان حالات کی تبدیلی، مسلمانوں کو ظالموں کے چنگل سے نکالنا اور انسانیت کے دشمنوں کو ان کی حدود میں رکھنا، اس سب کے لیے ہم کیا کر سکتے ہیں. تو دراصل یہ اسی وحدت کی طرف سفر ہوتا ہے جو اللہ تعالیٰ کی طرف اس امت کے صاحب ایمان حضرات کے قلوب کو متوجہ کرتی ہے اور شدت سے متوجہ کرتی ہے، بہت کرب و اضطراب کے ساتھ متوجہ کرتی ہے، درد اور طلب کے ساتھ متوجہ کرتی ہے. تو اللہ کی طرف توجہ کا نصیب ہو جانا یہی اس کامیابی کی نوید ہے جو اس انسان کو آسمانی نصرت کی شکل میں ملتی ہے. تو پہلی بات تو میں یہی کہوں گا کہ ہم سب کو امت کے اجتماعی حالات میں جب کبھی بھی کوئی اچھی خبر سننے کو ملے تو ہم سب اللہ کی طرف متوجہ ہو کر تہ دل سے اس کا شکر ادا کریں، اور اگر کبھی کوئی دل فگار خبر ہو تو بھی ہم سب اللہ کی طرف متوجہ ہو کر اس کے ازالے کے لیے اللہ تعالیٰ سے دل کی گہرائیوں سے مانگیں. یہ ابتدا ہے اس انتہا کی جس کو اللہ تعالیٰ نے نصر من اللہ و فتح قریب کی شکل میں بتایا ہے. الا ان نصر اللہ قریب، نصر من اللہ و فتح قریب. یہ نصر اور فتح دو چیزیں ہیں. اللہ کی مدد جب اترتی ہے اسی بنیادی سبب سے کہ سب مسلمان مل کر اپنی اپنی جگہ پر اللہ کی طرف متوجہ ہوتے ہیں، اپنے قلوب کو غیر اللہ سے خالی کرتے ہیں، اپنے معاملات اللہ تعالیٰ سے صاف کرتے ہیں، اور پھر اپنے لیے اور سب مسلمانوں کے لیے اللہ تعالیٰ سے خیر مانگتے ہیں اور ہر قسم کی شر اور فتنے سے حفاظت چاہتے ہیں، اور مانگنے کے بعد پھر اس عمل میں جڑ جاتے ہیں جو وقت کا تقاضا ہو، جو حال کا امر ہو. تو اللہ کی طرف سے نصرت اور مدد جب آسمان سے اترتی ہے اور اس سبب سے اترتی ہے جو ابھی میں نے عرض کیا کہ اپنی نیتوں کو ہم صاف کریں، اللہ تعالیٰ سے معاملات کو صاف کریں، اللہ تعالیٰ سے اپنے دلوں کا تعلق جوڑیں، اور دعا میں بھی اور دوا میں بھی، اللہ سے مانگنے میں بھی، اور مانگنے کے بعد جو کچھ نیک عمل سوجا ہے اس میں عمدن لگ جائیں، کسی قسم کی قربانی سے دریغ نہ کریں. تو یہ اس کیفیت کی ابتدا ہوتی ہے جس کی انتہا پر اللہ تعالیٰ کی نصرت اور مدد اترتی ہے. وہ دو قسم کی ہے. کبھی تو یہ ہوتا ہے کہ دشمن کے غلبے سے انسان نجات پا لیتا ہے اور پھر اس کے بعد دشمن پر فتح بھی پا لیتا ہے. دونوں چیزیں اکٹھی ہو جاتی ہیں. عمومی مفہوم میں اس کو فتح کہا گیا ہے کہ مسلمان اپنی کمزوری کو دور کریں، اپنی روحانی کمزوری کو، اپنی نفسیاتی کمزوری کو، اپنی ایمانی کمزوری کو، اپنی عملی کمزوری کو دور کریں اور اپنے قلوب کی تطہیر کا اور اپنے اعمال کی صفائی کا اہتمام کریں. اور اس کے بعد اب انبیاء تو ہیں نہیں، تو انبیاء کے جو وارث ہیں اس امت کے علماء و مشائخ
وہ جو رخ دے رہے ہوں وہی حال کا امر ہے، وہی اللہ تعالیٰ کی طرف سے مسلمانوں سے تقاضا ہے، اور اسی کی بنیاد پر حالات بدلیں گے۔ اس میں جڑ جائیں، اس میں جت جائیں، جڑ کا لفظ میں ابتدائی کیفیت کی، اس میں جت جائیں، اس میں لگ جائیں۔ سب مل کر جب ایسا کرنا شروع کرتے ہیں تو پھر اللہ تعالیٰ کی نصرت اور مدد متوجہ ہو جاتی ہے۔ اس کی ایک شکل یہ ہوتی ہے کہ دشمن کے غلبے سے نجات مل جاتی ہے اور دشمن پر فتح بھی نصیب ہو جاتی ہے۔ اس کی دوسری شکل یہ ہوتی ہے کہ انسان کو دشمن پر فتح نصیب نہیں ہوتی، وہ اللہ تعالیٰ کی کسی حکمت کی وجہ سے ملتوی ہوتی ہے یا مؤخر ہوتی ہے۔ اللہ تعالیٰ اپنے وقت پر اپنی نشانیاں ظاہر کرتا ہے، لیکن اس کا ادنا درجہ یہ ہوتا ہے کہ مسلمانوں پر سے آئی ہوئی مصیبت ٹل جاتی ہے، چاہے وہ ارضی آفات کی شکل میں ہو چاہے سماوی آفات کی شکل میں۔ مسلمانوں کے گناہوں اعمال کی شامت کے نتیجے میں ہو یا اللہ تعالیٰ کی طرف سے مسلمانوں کے درجات بلند کرنے ہیں اور انہیں اپنی محبت، اپنے تعلق کو بڑھانے کے لیے کسی آزمائش کی میں مبتلا کرنے کی وجہ سے ہو، کسی بھی وجہ سے ہو، مصیبت ٹل جاتی ہے، فتح کرچے نصیب نہ ہو۔ دونوں صورت میں مدد آتی ہے، دونوں کو نصرت کہا گیا ہے۔ جب فتح مل جائے تو آدمی خوشی میں آپے سے باہر نہ ہو، اور جب ابتلا میں ہو تو اس وقت مایوسی کو قریب نہ پھٹکنے دے۔ دونوں حالتوں میں، بأسا میں بھی، ضرہ میں بھی، یسر میں بھی، عسر میں بھی۔ بات اصل یہ ہے کہ اس کائنات میں اللہ تعالیٰ کا امر کون پورا کرتا ہے، بس وہی کامیابی ہے کہ انسان کو توفیق ملی رہی۔ بدر اور احد دو استعارے ہیں۔ بدر میں اللہ تعالیٰ نے نصرت بھی نازل فرمائی، فتح بھی عطا فرمائی۔ احد میں دشمن پر فتح نہیں ہوئی، ہاتھ میں آئی بھی تھی، چھن گئی، آئی بھی اللہ کے حکم سے، اور جو چھنی اللہ کی آزمائش سے، لیکن دشمن کو غلبہ نہیں نصیب ہونے دیا۔ احد کا صحیح عسکری مطالعہ کیا جائے نا تو شکست ہوئی یہ کہنا ہی ٹھیک نہیں ہے، ذک پہنچی، آئی ہوئی فتح ہاتھ سے نکل گئی، یہ کہہ سکتے ہیں، اس لیے کہ دشمن وہ جو غلبے کے اس زمانے کی علامتیں اور آج بھی ہیں ان میں سے تو ایک بھی اس کے پاس نہیں تھی۔ وہ شہید اور زخمی کر پایا تھا۔ خود سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم اس دن زخمی ہوئے، اور 3 خطرناک زخم تو چہرے اقدس پر لگے، پیشانی پر، رخسار پر، ہونٹ پر، اور ہونٹ والا زخم دان تک جا پہنچا۔ کاری زخم میں تینوں لگے اللہ کی خاطر، تاکہ امت کو سبق ملے کہ یہ اللہ دونوں طرح سے آزماتا ہے، دے کر بھی لے کر بھی۔ فتح نہیں ہوئی دشمن کو، شہادتیں اور زخم تو ہوئے، اور ایسے ہوئے کہ وہ المناک تھے۔ سب سے پہلے تو یہ کہ فتح ہاتھ سے چھن گئی، پھر ہوئے، پلٹ گئی بازی ساری، لیکن کوئی ایک صحابی کو قیدی نہیں بنا سکا دشمن، کوئی ایک دانہ کھجور کا وہ غنیمت میں نہیں لے جا سکا، اور میدان میں قرار بھی نہ حاصل کر سکا اس فتح کا جشن منانے کے لیے، جو کہ فتح کی اس زمانے میں علامت ہوتی تھی، کچھ بھی نہ کر سکا۔ الٹا اگلے دن یہی زخموں سے چور صحابہ، جو زخم ان کے میں سے زندہ تھے ان کے جسم پر تھے، اور جانے والوں کا زخم ان کے دل پر تھا، اس کے باوجود جنہوں نے ان کا ساتھ چھوڑا تھا عین مارکے میں، ان کو ساتھ لیے بغیر اگلے دن پہنچ گئے وادی حمراء میں کہ چلو تم واپس آنا چاہتے ہو تو ایک ایک ہاتھ اور کر لیتے ہیں، لیکن دشمن کو ہمت نہ ہوئی کہ واپس آ سکے، تو اس کو فتح نہیں ہوئی تھی۔ نصرت اس دن بھی مسلمانوں کے ساتھ تھی، جب 70 شہیدوں کے کفن کے لیے کچھ انہیں دستیاب نہ تھا، قبریں کھودنے کے لیے ان کے پاس ہمت نہ تھی، جنازہ الگ الگ نہیں پڑھ سکتے تھے، شہیدوں کا چہرہ جسم نہیں سنبھال سک رہے تھے، اس وقت میں نصرت مسلمانوں کے ساتھ تھی نا، کہ دشمن پر کو غلبہ نہیں مل سکا۔ تو بدر اور احد 2 استعارے ہیں اصل میں۔ تو میرے بھائیوں، ہم نے ابھی ماضی قریب میں افغانستان اور شام میں بدر کے استعارے کو حقیقت بنتے دیکھا ہے، تو مایوسی کی بات ہی کیا پھر۔ اور اب اگر ہم غزہ میں احد کو کے استعارے کو حقیقت بنتے دیکھتے ہیں تو پھر اب کم ہمتی کی گنجائش کہاں نہیں ہونی چاہیے۔ اِنَّا لَنَنْصُرُ رُسُلَنَا وَالَّذِينَ آمَنُوا فِي الْحَيَاةِ الدُّنْيَا وَيَوْمَ يَقُومُ الْأَشْهَادُ۔ قرآن شریف میں اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں اِنَّا لَنَنْصُرُ رُسُلَنَا، اِنَّا بے شک ہم
اللہ تعالیٰ اپنی طرف نسبت کر رہے ہیں. دوسری تاکید ہم جو صاحب عظمت و جلال ہیں، صاحب کبریا و جبروت، صاحب قدرت کاملہ، ہم خود بے شک لا ضرور بالضرور ننصرو بذات خود مدد کریں گے رسولنا اپنے انبیاء کی، جس میں تخلف تو ہوتا بھی نہیں، والذین آمنوا جس میں تخلف ہو سکتا ہے اعمال کی وجہ سے، ہم ضرور کریں گے. فی الحیات دنیا، لیکن دنیا میں یہ کسی الگ شکل میں ہوگی. ویوم یقوم الاشہاد، اس میں پھر مستقل ہر شکل میں ہوگی. تو جو ہمارے علماء طلبہ بیٹھے ہوئے ہیں وہ سمجھ رہے ہیں میں کدھر اشارہ کر رہا ہوں. لننصرو، ہم نصرت کریں گے. اس کے دو زمانے بیان کیے گئے ہیں. پہلے زمانے پر فی آیا ہے، دوسرے پر نہیں آیا. جب فی آتا ہے تو اس کا مطلب پھر فعل کا بالاستیعاب پورے زمانے میں ہر لمحے میں ہونا یہ نہیں ضروری ہوتا. تو ہم مدد کریں گے دنیا کی زندگی میں، اس میں ہر لمحے، ہر واقعے میں، ہر مارکے میں، یہ کوئی ضروری نہیں ہے وعدہ. ویوم یقوم الاشہاد، اور آخرت میں تو ضرور بھی ضرور ہر طرح کی مدد، ہر شکل کی، آخرت کے ہر لمحے میں وہ تو ہوگی. اس میں کسی قسم کی آزمائش نہیں ہوگی. اس دنیا میں کبھی مدد کر کے آزمائش ہے، کبھی مدد کی کسی شکل میں آزمائش ہے، تو آئی ہی نہیں، دارالابتلاء ہے. اللہ تعالیٰ دیکھنا تو چاہتے ہیں کہ ہم لوگ خود ہی تو کہتے رہتے تھے کہ یا اللہ اپنے دین کی خدمت کے لیے ہمیں قبول فرما اور مظلوم مسلمانوں کی مدد میں ہمیں حصہ ڈالنے کی توفیق عطا فرما. تو اب پیچھے ہٹنے کا کیا مطلب ہوا؟ اب زیادہ پریشان ہونا جس سے حوصلہ شکنی کی کیفیت، اس کا کیا مطلب ہوا بھائی؟ تو حدیث شریف میں آتے ہیں جنگ مانگو نہیں، لگ جائے تو پیچھے بھی نہیں ہٹو. تو ہم نے یہ جنگ مانگی نہیں تھی، کیونکہ فلسطینی مسلمان تو ابتدائی آفرینش سے وہیں رہتے ہیں، وہ اس جگہ کے اصل باشندے ہیں، وہ اس زمین کے اصل وارث ہیں. شروع سے نسلی طور پر، بشری آبادی کے طور پر وہ وہیں ہی رہتے ہیں، اسی زمین کی پیداوار ہیں. جبکہ یہودی اور عیسائی یہ دونوں باہر سے آئے ہیں، یہ نسلی طور پر، زمینی طور پر سکونت وہاں کے نہیں رکھتے تھے. ان فلسطینی باشندوں نے اسلام قبول کر لیا. صحابہ کرام رضی اللہ تعالیٰ عنہم اجمعین جب اسلام کی دعوت اور اس دعوت میں آنے والی رکاوٹ کو ختم کرتے کرتے وہاں پہنچے تو انہوں نے اسلام قبول کر لیا. وہ وہاں کے اصل وارث ہیں دونوں اعتبار سے، دنیاوی معیار پر بھی تو اسی مٹی کی پیداوار ہے، اور روحانی اصولوں پر بھی. وَلَقَدْ كَتَبْنَا فِي الزَّبُورِ مِن بَعْدِ الذِّكْرِ أَنَّ الْأَرْضَ يَرِثُهَا عِبَادِيَ الصَّالِحُونَ. یہ زمین مقدس ہے، اس کے وارث مقدس عقیدے والے ہی ہوں گے، مقدس اعمال والے ہی ہوں گے، مقدس عقیدے اور اعمال کی حفاظت کرنے والے ہی ہوں گے، اسی کی دعوت دینے والے ہی ہوں گے، اسی کو زندہ رکھنے کی خاطر قربانی دینے والے ہی اس کے وارث ہوں گے. روحانی اصولوں پر بھی وراثت مسلمانوں کی بنتی ہے، چاہے وہ دنیا کی کسی حصے سے آ کر یہاں آباد ہوئے ہوں، لیکن وہ تو وہیں کی تھے، وہیں آباد تھے. یہودی اور عیسائی حضرات تو باہر سے آئے ہیں، کیونکہ حضرت ابراہیم علیہ السلام کی اولادیں تھے. ابراہیم علیہ السلام تو عراق کے باشندے تھے، وہاں سے انہوں نے اپنی جان، مال، اپنا خاندان، اپنا وطن، سب کچھ اللہ کی خاطر چھوڑ کر ہجرت کی. تو اسی زمین میں آ گئے جس کو مقدس زمین کا تیسرا مقدس حصہ کہا جاتا ہے. اللہ تعالیٰ نے یہ جو زمین تخلیق کی نا، اور اس میں 7 بر اعظم اور 5 بحر اعظم بنائے اپنی قدرت سے. جس دن اس نے کائنات بنائی تو 7 بر اعظموں میں سے 6 وہ تو غیر آباد ہے. بر اعظم قطب جنوبی غیر آباد ہے، وہاں انسانی آبادی خال ہے، حیوانی آبادی خال ہے. 6 بر اعظموں میں سے 3 بڑے ہیں. ایشیا جس میں سامنے لوگ رہتے ہیں، یورپ گورے لوگ رہتے ہیں، افریقہ کالے رنگ والے انسان رہتے ہیں، حام، سام، یافس. حضرت نوح علیہ السلام کی 3 بیٹوں کی 3 اولادیں، 3 رنگ، 3 نسلی خصوصیات کے ساتھ اس دنیا میں رہتی ہیں. امریکہ کے دونوں بر اعظم شمالی اور جنوبی 500 کچھ سال پہلے، 550 بھی پورے نہیں، دریافت ہوئے تھے، اور وہ قدیم قبائلی لوگوں کا مسکن تھے. دنیا کی بہت بڑی تہذیبیں وہاں نہیں گزری، بہت بڑی، سب سے بڑی نہیں. آسٹریلیا تو ابھی 350 سال بھی نہیں ہوئے کہ دریافت ہوا ہے. تو 7 میں سے 1 غیر آباد تھا، 3 کم آباد تھے. زیادہ بڑے آباد یہی 3 تھے، ایشیا، یورپ
اور افریقہ. اس کے بیچ میں دیکھیں تو انسانی دل کی جسم کا ایک ٹکڑا ہے جسے جزیرۃ العرب کہتے ہیں. جتنے انبیاء زمین پر آئے ان میں سے 25 زیادہ بلند مقام رکھنے والے تھے. قرآن شریف نے ان کو اپنے تذکرے کے لیے انتخاب کیا ہے، اور بقیہ انبیاء کی سیرت اور ان کی دعوت وہ اسی کی زمین میں جھلکتی ہے. وہ 25 کے 25 اسی زمین اور اس کے گرد و پیش ہوئے تھے. بڑی آسمانی کتابیں یہیں نازل ہوئیں. قدیم زمانے کی بڑی تہذیبیں، بڑی قومیں یہیں رہتی تھیں. تو یہ پوری دنیا کے 3 بڑے براعظموں کے وسط میں ہے، تو مان لیں کہ پوری دنیا کے وسط میں ہے. کذالک جعلناکم امۃ وسطا کا ایک مصداق یہ ہے، تعویلی مصداق یہ ہے کہ کوئی ہمارے کرنے سے تھا نہیں. جب سے اللہ نے یہ کائنات بنائی جب سے تھا. اللہ تعالیٰ نے پہلے انسان حضرت آدم علیہ السلام جو پہلے نبی بھی ہیں کو کہاں اتارا؟ یہیں صفا پہاڑی پر. یہ سری لنکا کا پہاڑ اور ہمالیہ کا پہاڑ افسانے ہیں. صفا پہاڑی پر آدم صفی اللہ، تو صفا پہاڑی انہیں کی نسبت سے کہلاتی ہے. مروہ پہاڑی پر حضرت حوا علیہ السلام آسمان سے جنت سے اتری تو وہ مروہ کہلاتی ہے امرأہ کی نسبت سے. پہلا گھر اللہ نے یہیں بنایا. تو تینوں مقدس مقامات وہ اسی زمین کے بیچ کے اس ٹکڑے میں ہیں. حرم مکی، بیت اللہ، المسجد الحرام، خانہ کعبہ، حرم مدنی، روضہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، حضور علیہ الصلوۃ والسلام جہاں آرام فرمائے، گنبد خضرا، دلوں کی ٹھنڈک، اللہ کے جمال کا مظہر. حرم قدسی، حرم اقصی تیسرا اسی جزیرۃ العرب کے کنارے پر ہے. زمین پر پہلی عمارت فرشتوں نے بنائی صحیح حدیث شریف کے مطابق بیت اللہ، دوسری بنائی مسجد اقصی. ان دونوں کے بیچ میں روضہ رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم. یہ تو اللہ نے لکھا تھا تقدیر میں کہ میرے ان دونوں گھروں کے بیچ میں میرے آخری محبوب آرام فرما ہوں گے. تو بعد میں ختم نبوت کی برکت سے آخری امت کے وقت میں، ورنہ تو خود اللہ پاک نے فرشتوں کے ذریعے زمین پر جو اپنے 2 گھر بنوائے 40 سال کے فاصلے سے. یہ فاصلہ دونوں کی درجہ بندی بھی ظاہر کرتا ہے کہ حرم مکی یہاں، حرم قدسی یہاں، بیچ میں حرم مدنی. حرم مکی تو ایک خاص اصطلاح میں بولا جاتا ہے کیونکہ وہ تو ہے ہی ذات حقیقی کی طرف منسوب پہلا، اور حرم مدنی اور حرم قدسی اس خاص اصطلاح میں نہیں ہے، اسی جیسی اصطلاح میں ہے. اس خاص اصطلاح کا مطلب کہ وہاں تو انسان جانور شکار نہیں کیا جا سکتا، اور انسان پتی بوٹی زندہ کو بھی توڑ نہیں سکتے آپ. یہ اس کا خاص حقیقی معنی ہوا. اور دوسرا معنی اسی حرم کا احترام والی جگہ، محرم ممنوع جگہ نہیں کہ عام گناہ تو عام گناہ، خاص گناہ تو خاص گناہ، یہ چیزیں بھی اجازت نہیں ہے وہاں. اور دوسرا معنی احترام، ممانعت نہیں. حرم کے 2 معنی ہوئے نا، ایک کہ یہاں کسی بھی قسم کا خلاف ادب کام کرنا ممنوع، ایک احترام والی جگہ. تو حرم مدنی اور حرم قدسی اس معنی میں بولا جاتا ہے کہ احترام والی دوسری، فضیلت والی دوسرے درجے کی سب سے بڑی جگہ، فضیلت والے تیسرے درجے کی سب سے بڑی جگہ. یہ تینوں اس سرزمین میں ہیں. اور اس سرزمین میں پھر حضرت ابراہیم علیہ السلام جب تشریف لائے تو عراق سے وہ تشریف لائے فلسطین، اس تیسری جگہ پر. ان کے ساتھ ان کے بھتیجے بھی تھے حضرت لوط علیہ السلام. تو ان کو آپ نے دعوت اللہ، اقامت دین اللہ، تنفیذ اوامر اللہ کی محنت کے لیے، جو کہ انبیاء کا اصل میدان ہے جس کے لیے وہ مبعوث ہوتے ہیں. جہاں بار مردار ہے نا، اس کے کنارے جو بستیاں تھیں، ایسا سمجھیں کہ اسی میں تھیں، پھر وہ الٹ گیا تو اس کے اندر ہی تھیں، لیکن جو بچ گئے وہ اس کے کنارے ہوئے. وہاں انہیں بٹھایا، خود تشریف لائے فلسطین، یہی بیت المقدس، یہی القدس، یہی حرم قدسی، یہی مسجد اقصی. اپنے ایک بیٹے کو پھر وہاں اور دوسرے بیٹے کو پھر یہاں بیت اللہ، حرم مکی، یہاں انہوں نے بٹھایا. تو حضرت اسماعیل علیہ السلام کی اولاد پھر یہاں اس کی وارث بنی، اور خاتم النبیین صلی اللہ علیہ وسلم اسی میں سے آئے. تو یہ حرم مکی ہے. حضرت اسحاق علیہ السلام وہاں فلسطین میں تھے، ان کی اولاد وہاں رہی.
اب حضرت ابراہیم علیہ السلام باہر سے تشریف لائے ہیں، تو جو ان کی نظریے پر قائم ہے وہ ہی اس سرزمین کا روحانی وارث ہے. تو ما کان ابراہیم یہودیًا ولا نصرانیًا، انہوں نے نہ اللہ کے دین میں تحریف کی افراد کی شکل میں نہ تفرید کی شکل میں نہیں کی، ولیکن کان حنیفا مسلما، وہ بالکل امتن قانتا للہ حنیفا کی شکل میں کھڑے رہے. تو ان کے وارث بھی پھر وہی ہوں گے جو انہی کی طرح کتاب اللہ کی بھی حفاظت کرتے ہیں، سنت رسول اللہ کی بھی حفاظت کرتے ہیں، آسمان سے نازل ہونے والے امانت کے امین ہیں. یہودی اور نصرانی حضرات نے اپنے انبیاء کی موجودگی میں صرف نافرمانی نہیں کی، استخفاف کیا، استہزاء کیا، ان کو تکلیفیں پہنچاتے رہے، شہید تک کیا. آپ کیسے وارث ہو سکتے ہیں؟ روحانی طور پر ہرگز نہیں ہو سکتے. اور مسلمان اس فتنے کے دور میں بھی، تاریخ کے کسی دور میں بھی، جتنے بھی گئے گزرے ہوں، اللہ کے ساتھ شریک نہیں کرتے، شریک کرنے والے کو اپنا حصہ نہیں بناتے، اس پر خاموش نہیں رہتے، اللہ کے انبیاء کی بے ادبی نہیں کرتے، ان کی بے ادبی پر خاموش نہیں رہتے، اس کو اپنا حصہ نہیں رہنے دیتے، اللہ کی کتاب کے اندر تعریف لفظی معنوی نہیں کرتے، نہیں ہونے دیتے. یہ تینوں باتیں تورات میں بھی وراثت ابراہیمی کا حامل ہونے کی شرط ہیں. اللہ کو ایک ماننا، وحدہ لا شریک، ہر معنی میں ایک، بس، واحد بھی احد بھی، قہار بھی جبار بھی، ستار بھی غفار بھی، وہی ایک ہے، بس، ذات صفات میں کوئی شریک نہیں. تو یہودیوں نے شرک کیا، جس توحید کی دعوت کی ان کے پاس نبی آئے اسی نبی کو شریک کیا اللہ کا. عیسائی حضرات نے بھی شرک کیا، جو نبی ان کے پاس توحید کی دعوت دینے کے لیے آئے انہیں کو شریک کیا اللہ کا. تو پہلی شرط سے ہی آپ نکل گئے. آپ جس طرح حرمین شریفین کی وراثت کے، تولیت کے، خدمت کے حقدار نہیں ہیں، اسی طرح حرم قدسی کی بھی وراثت کے، تولیت کے، خدمت کے حقدار نہیں ہیں. قرآن شریف کی روح سے بھی، تورات انجیل کی روح سے بھی آپ اس کے اہل نہیں رہے جب تک کیا توحید پر واپس نہیں آتے. مسلمان کسی بھی دور میں، تاریخ کے کسی بھی دن میں ان تین بنیادی شرائط کی خلاف ورزی میں حیث المجموع نہیں کرتے. اگر کوئی کرتا ہے تو اس کے خلاف سب سے پہلے کھڑے ہوتے ہیں، اور اگر نہیں کوئی مانتا تو اپنا حصہ نہیں اس کو بناتے، اور اپنی اس عقیدے پر غیر متزلزل شکل میں کھڑے رہتے ہیں. ان کے علماء اسی پر قائم رہنے کی تلقین ہر مصیبت کو برداشت کر کے کرتے رہتے ہیں. اور مومن قرار ہی وہی پاتا ہے جو اس پہلی شرط کو پورا کرے گا. دوسری کو بھی کسی دور میں کوئی گناہ کر سکیں، وہ کہتے ہیں جی آپ بھی تو گناہ کرتے ہیں تو آپ کس طرح تولیت کے حقدار ہیں. وہ گناہ نہیں کرتے جس پر تولیت میں شروط ہے، جس پر قائم رہنے کی شرط پر دی گئی تھی یہ، اور قائم نہ رہنے کی وجہ سے آپ سے سلب کی گئی ہے، اور ہم قائم ہیں تو وہ ہمیں عطا کی گئی ہے. ہم اس کو لینے کے بھی اہل تھے تو اس کی حفاظت کے بھی اہل ہیں. تم نے دیکھا ہے، تم ان قریب پھر دیکھ لو گے. ابو عبیدہ بن جرح پہلے بھی آیا تھا شام یرموک فتح کرنے کے لیے، اب بھی اللہ نے پیدا کیا ہوا ہے. خالد بن ولید پہلے بھی تھا، اب بھی ہے. عمر فاروق پہلے بھی تھا، اب بھی ہے. فاروقی نسبت رکھنے والے، خالدی نسبت رکھنے والے، ابو عبیدہ کی نسبت رکھنے والے پہلے بھی تھے، آج بھی ہیں. اور تم نہیں ہو، تمہیں اپنے انبیاء کی نسبت حاصل نہیں ہے. ہمیں تو ان انبیاء کے ساتھ جانصاری کی جنہوں نے تاریخ رقم کی، ان کی بھی نسبت حاصل ہے ہمیں. تو تم مت دھوکے میں پڑو اور دنیا کو نہ دھوکہ دو کہ تم یہاں کچھ پالو گے. تم اپنے آخری برے انجام کی طرف جا رہے ہو اور ہم اپنے آخری فتح کی طرف جا رہے ہیں. اللہ کے کسی نبی کی توہین ہم نہیں ہونے دیتے، اس کی اطاعت میں جو بھی کمزوری ہو، لیکن اس اطاعت کی جو بنیاد ہے نا، اس پر ایمان، اس کا ادب، اس کی شریعت کی حفاظت، کسی لمحے میں مسلمانوں نے اس میں کوتاہی نہیں ہونے دی. اگر سیدنا موسیٰ علیہ السلام کی، سیدنا عیسیٰ علیہ السلام کی کوئی توہین کر کے دیکھ لے، غیر مسلم کر کے دیکھ لے، اسے پتہ چلے گا سب سے پہلے کون کھڑا ہوا وہاں. اور مسلمانوں میں سے کر کے دیکھتا ہے تو ایک مہلت ہم دیں گے اس کو توبہ کی، وضاحت کی، بس دوسری نہیں دیں گے.
من بدل دینہ فقتلوہ، نبی کی توہین کرنا یہ دین اسلام سے نکلنا ہے. ہمارے نبی ہی نہیں، تمام انبیاء، یؤمنون بما انزل الیک وما انزل من قبلک، تمام کتابیں. تم انبیاء کی زندگی میں توہین کرتے رہے ہو. کتنا ستایا تم نے موسیٰ علیہ السلام کو، کیا کوشش نے کی تم نے عیسیٰ علیہ السلام کو شہید کرنے کی. تم ان کی وراثت کا دعویٰ کرتے ہو، اللہ اور اس کے فرشتوں کے سامنے جھوٹ بولتے ہو. تیسری چیز ہے کتاب اللہ، اللہ کی اتاری ہوئی شریعت. جیسے بھی مسلمان گئے گزرے دور میں سب سے گنہگار مثلا میں ہوں. کتاب اللہ کے ایک نقطے کے لیے میں اور مجھ سے بھی زیادہ جو میرے جیسے گنہگار ہیں جان دینے کے لیے ہر وقت تیار ہیں. کرے کوئی تبدیلی نہیں کر سکتا. گنہگار سے گنہگار مسلمان اپنے بچے کو حافظ بنانا اپنی دنیا آخرت سنوارنے والی بات سمجھتا ہے. اور تم پوری اس روئی زمین میں سے یہودیت عیسائیت کا ایک انسان نکال لاؤ جس سے ہم کہیں کہ یہاں سے تورات پڑھو تو پڑھ سکے، یہاں سے انجیل سناؤ تو سنا سکے. نہیں، آپ نہیں یاد کرتے اسے، آپ اس کے لفظ کو نہیں یاد کرتے، آپ اس کے معنی کی نہیں حفاظت کرتے، آپ اس کے عمل کی مسنون شکل کی حفاظت نہیں کر سکے. نہیں ہے آپ کے پاس نہ اللہ، نہ اس کے رسول، نہ اس کی کتاب. یہ تین بنیادی شرائطیں، تم اس پر قائم نہیں ہو، پہلے دن سے نہیں ہو. انبیاء کو بھی ستایا، ان کے بھیجے ہوئے نائبین کو بھی ستایا تم نے. ملائکہ علیہم لعنت اللہ والملائکۃ والناس اجمعین، بل لعنہ اللہ وغضب علیہ وجعل منهم القردۃ والخنازیر لعن الذین کفروا من بنی اسرائیل. تمہیں تو اپنے انبیاء کی بد دعا ہے. علی لسان داؤد جو نبی بادشاہ تھا دنیا کا بھی روحانیت کا بھی، اس کی بھی بد دعا ہے تمہیں. وعیسیٰ ابن مریم جو نبی مسکین تھا جس کے 12 ہی حواری تھے، ان میں سے بھی ایک ساتھ چھوڑ کے غداری کر گیا تھا، اس مسکین نبی اللہ کے اس مقبول نبی کی بھی بد دعا ہے تمہیں. ہر قسم کے انبیاء کی بد دعا ہے تمہیں. تو بنیادی مقدمہ یہ ہے کہ آپ اس زمین میں کس حیثیت سے آنا چاہتے ہیں، نسلی، نسبی، لسانی. کیا آپ اس مٹی کی پیداوار ہیں؟ نہیں. آپ دین ابراہیمی کا دعویٰ کرتے ہیں نا. حضرت ابراہیم علیہ السلام کے ایک صاحبزادے حضرت اسحاق علیہ السلام، ان کی اولاد ہونے کا، وہ تو عراق سے آئے تھے. فلسطینی مسلمان تو یہیں کے رہنے والے ہیں. جو صحابہ آئے یہاں، انہوں نے یہاں اسلام کی تعلیم دی، ان کے ہاتھ پر انہوں نے اسلام قبول کیا. ان کی اولادیں تو تھوڑی ہیں، زیادہ تو وہیں کے لوگ. روحانی وراثت کا دعویٰ کرتے ہو، روحانیت کی تعریف کر کے اس میں نفسانیت کو داخل کرنے والے، اور پھر نفسانیت کی کو بھی بدل کر اس میں شیطنت کو داخل کرنے والے کائنات میں تم ہو. روحانیت کے علمبردار تو انبیاء ہوتے ہیں نا. انسان کو کیا خبر کہ اللہ ان سے کیا چاہتا ہے جب تک وہ وہی نہیں بھیجے گا. وہی انبیاء پر آتی ہے. تو وہ انبیاء تو تمہیں سمجھا کر تھک گئے. تم یہ زمین لینا چاہتے ہو. حضرت موسیٰ علیہ السلام جیسا جلیل القدر پیغمبر جس نے تمہیں فرعون کے ظلم سے نجات دلائی تھی، وہ کہتا تھا کہ صرف آ جاؤ، ادخلو، قدم رکھ دو صرف میرے ساتھ، کتب اللہ لکم، تمہیں یقینی فتح ملے گی. لن ندخلھا ابدا ما داموا فیھا. یہ پہلا جواب ہے. صرف اللہ کا حکم کہ گائے قربان کرو، اس میں سوال در سوال، سوال در سوال. صرف وہی نہیں، تمہاری بدبختی کی تاریخ صرف وہی نہیں ہے. اپنی جان قربان نہیں کرنی، گائے تو قربان کرنی تھی نا، مال، اپنی جان نہیں قربان کرنی. اور پہلے سے وہ کہہ رہے ہیں، پیش گوئی نہیں، وعدہ سنا رہا ہوں، تقدیر ازلی سنا رہا ہوں، کتب اللہ لکم، آؤ نا، صرف ادخلو. تو پہلا جواب یہ تھا لن ندخلھا ابدا. نافرمانی کی، کم بختی کی، بے ادبی کی انتہا. پیار سے یا قومی، ہے میری قوم، تمہیں اللہ نے میرے ذریعے سے فرعون سے نجات دی، نصرت ہو گئی، اب آؤ فتح بھی ہو جائے گی. جب دوبارہ ترغیب دی اس وقت کے صالح سعادت مند لوگوں نے، جب دوبارہ ترغیب دی، کوئی نفس پر قابو نہ پایا، کچھ بھی شیطان سے پیچھے نہ چھڑایا، بدتمیزی میں اور آگے چلے گئے. اذهب انت وربک فقاتلا. تو اس پر جو ذلت اور خواری کی مہر لگی ہے وہ پکی ہے، وہ ابدی ہے. جیسے تم نے کہا تھا کہ ابداً ہم نہیں داخل ہوں گے، اسی طرح تم پر مہلت بھی وہاں پر نہ داخل ہو سکنے کی، نہ قابض ہو سکنے کی ابدی ہے. تم نہیں وہاں پر قابض ہو سکتے. تم صرف ظلم کر کے اپنا نصیب اور کالا کرو گے.
تم اپنے برے انجام تک جانے کے لیے یہ برے سے برا کام کرو گے، بس تمہیں اچھا دن اب نہیں ملے گا۔ تو پہلا مقدمہ یہ ہے کہ فلسطینی مسلمان ہر اعتبار سے اس کے بارے سے۔ یہ دوسری جہت تو میں نے اس لیے کھول دی، یہ دنیاوی وراثت کی بات، یہ دجل کا زمانہ ہے۔ لوگ نسبت کرتے ہیں نبوت محمدی کی طرف، امید رکھتے ہیں شفاعت محمدی کی، اور سامری کی طرح جادوئی الفاظ کے ذریعے سے ہم میں وہ مردود اسرائیلی نظریے پھیلاتے ہیں کہ فلسطین کی وراثت اور مسجد اقصیٰ کی تولیت یہ اب ان کو مل جانی چاہیے، جب اللہ نے ان کو نہیں دی، جب ان کے انبیاء کے ترغیب دینے پر انہوں نے نہیں لی، تو آپ ان کی ذلت اپنے اوپر ٹھپا لگوانا چاہتے ہو ان کے ساتھ ہو کر۔ جو دجل انہوں نے کیا اس کی سزا وہ پائیں گے، جو دو جزل تم ان کے دجل میں آ کر بھی کر رہے ہو تو اس کی سزا تم بھی پاؤ گے۔ میں نے تو صرف ایک فلسفی بحث چھیڑ دی، اصل بات یہ ہے کہ ما کان ابراہیم یہودیا ولا نصرانیا وجعلنا ذریتہ هم الباقین ان الارض یرثها عبادی الصالحون۔ یہ اصل بات ہے، سیدھی سی بات ہے کہ اللہ نے جب یہ کائنات بنائی، اس کے اندر یہ مقدس ٹکڑا بنایا، پوری کائنات، اور اس ٹکڑے کی وراثت کے کچھ اصول ہیں۔ اللہ کے ساتھ وفادار رہو تو یہ تمہیں ملے گی۔ دغا کی بدترین شکلیں تم نے کی، اللہ کی نبیوں کی اطاعت کر لو، دونوں جہانوں میں کامیابی ملے گی۔ اطاعت کی بدترین شکل تم نے اپنائی، اللہ کی کتاب کو سینے سے لگا لو، تمہیں رفعت مل جائے گی، بلندی تمہیں ڈھونڈتی پھرے گی، پستی تمہارے دشمنوں کو نصیب ہوگی۔ تم نے نہیں کیا۔ مسلمانوں نے کسی بھی فتنے میں مبتلا ہو جائیں، توحید، رسالت، کتاب اللہ کی حقانیت پر کوئی سمجھوتا کبھی نہیں کیا۔ اس دور میں جب تم ہم میں احساس کمتری پیدا کرنے کے لیے پہلے ہم میں شرک پھیلاتے ہو، پھر اس کا طعنہ دیتے ہو، نبی علیہ الصلوۃ والسلام کی توہین کی، انبیاء کی توہین کی مہمیں چلاتے ہو، اس کو پھیلانے والوں کی سرپرستی کرتے ہو، اللہ کی کتاب کی بے ادبی بھی کرتے ہو، تعریف لفظی معنوی کی کوششیں بھی کرتے ہو، ان کی سرپرستی بھی کرتے ہو، پھر اس کا طعنہ بھی ہمیں دیتے ہو۔ اس دور میں بھی ہم میں سے کوئی اس پر کبھی بھی سمجھوتا نہیں کرے گا۔ اور تم سمجھوتا، تم تو دشمنی پر اتر آئے۔ من کان عدوا للہ وملائکتہ ورسلہ وجبریل ومیکال، کون تھا یہ دشمن؟ اللہ کا، اس کے فرشتوں کا، اس کے رسولوں کا تم تھے، تم ہو، گستاخ ہو، بے ادب ہو، بے اطاعت ہو۔ تو ان اعمال پر آنے والی ذلت اور خواری، لعنت اور غضب کا پچھتارا تم لادے یہاں آئے ہو۔ فَإِذَا جَاءَ وَعْدُ الْآخِرَةِ جِئْنَا بِكُمْ لَفِيفًا، تم لائے گئے ہو، اصل میں تم نے توبہ نہیں کی۔ ایک بار تم نے یہاں پر یہ حرکتیں کی کہ مسجد اقصیٰ میں بیٹھ کر تم سحر والے تعویذ لکھتے تھے، مشرکانہ جادو کے تعویذ لکھتے تھے تم لوگ، انبیاء کی طرف غلط غلط باتیں منسوب کر کے اس کو پھیلاتے نہیں تھے، تورات انجیل کا حصہ بناتے تھے۔ یہیں بیٹھ کر تم تورات انجیل کی آیات کو بیچتے تھے، تعریف کسی فکری انحراف کی وجہ سے نہیں، اختیاری دنیا پرستی کی وجہ سے۔ یہی تین کام تو نے مسجد اقصیٰ میں بیٹھ کر کیے تھے، اس وقت کی جو مسجد اقصیٰ تھی۔ ہیکل سلیمانی کا کیوں نام لو؟ یہ تم نے تو تم پر اس وقت دائیں طرف تمہارا عراق تھا، بائیں طرف روم تھا، تو ہم نے عراق سے پہلے بھیجا، پوری سزا ملی تمہیں، پوری نسل تمہاری غلام ہوئی۔ 400 سال توبہ کرتے رہے۔ حضرت دانیال علیہ السلام کے زمانے میں 400 سال کے بعد تمہاری توبہ قبول ہوئی، تمہاری غلام نسلیں یہاں واپس آئیں۔ پہلے تو تم حضرت ابراہیم علیہ السلام کے آزاد ابو الانبیاء خلیل اللہ علیہ السلام کے آزاد بیٹے تھے، اس کی انبیاء کے بیٹوں کی اولاد تھے تم۔ اس وقت تم دھتکارے گئے، تمہیں سزا ملی، پوری قوم کو تم یہاں سے غلام بنا کر، لونڈی بنا کر لے جائے گئے عراق۔ پھر جب تم واپس آئے تو تم تو غلاموں کی اولاد تھے، اب کہاں سے وارث ہو گئے تم؟ جب اس وقت نہیں تھے، ہم نے نکالا تھا اس وقت تمہیں، اللہ کے عذاب کے برسنے والے کوڑے نے نکالا تھا تمہیں، اور وہ اب بھی برسے گا، بے سر و سامان مسلمانوں کے ہاتھوں برسے گا۔
ان عورتوں اور مظلوم بچوں کی بددعاؤں کی شکل میں برسے گا. اس وقت تم توبہ نہ کرنے کی وجہ سے تمہاری یہ حالت ہوئی تو تم آ گئے توبہ کر کے، اچھی بات ہے. پھر وہی حرکتیں شروع، بنیادی کس کی خلاف ورزی. اچھا فروعی گناہوں میں بھی آ جائے نا تو مسلمان کرتے ہیں لیکن اس کو مہم بنا کر نہیں پھیلاتے. سود کو پوری دنیا میں مہم بنا کر کہ ہر انسان کے منہ میں سود کے حرام کا دھواں تو چلا ہی جائے، یہ کس نے کیا ہے؟ بینک آف انگلینڈ کس نے بنایا؟ تم کرتے ہو. قمار اس کے ساتھ ہے، سود اور قمار دو بڑے مالی گناہ. تم نے ساری دنیا میں اس جوے کو فروغ دیا، تم نے یہ جوے پر مشتمل لاٹریاں نکالی، تم نے یہ کیسینوز بنائے، تم اسی کی آمدنی سے اس مقدس سرزمین پر قبضہ کرنا چاہتے ہو. اللہ کے غضب کا تم سے بڑا مستحق کون ہو سکتا ہے؟ مسلمان کیا اس کو مہم بنا کر پھیلاتے ہیں؟ اچھا اگر کوئی مہم بنا کر پھیلائے تو کیا اس کو ہم اچھا سمجھتے ہیں؟ کیا ہم اس پر مطمئن خاموش ہو جاتے ہیں؟ نہیں ہوتے. یہ کیا کر رہے ہو تم؟ گناہ اتی گناہ ہے، خفیہ گناہ ہے، توبہ کرو. علانیہ نہیں، علانیہ معاف نہیں ہوگا، ہم نہیں کرنے دیں گے آپ کو. رکھیں آپ اپنے پاس یہ آزادی ہے اظہار رائے اور آزادی عمل کا فلسفہ، نہیں کرنے دیں گے ہم آپ کو. مت آپ گناہ بھی کرے اور گناہ سے بدتر عذر بھی پیش کرے. نہیں. شراب اور زنا دو بڑے سماجی اخلاقی، کس نے اس کو مہم بنا کر دنیا میں پھیلایا ہے؟ کون شراب کی سب سے زیادہ کمائی، اس دوسرے بےہودہ کام کی سب سے بڑی کمائی؟ پہلے بوائے میگزین دنیا میں سب سے زیادہ کون چھاپتا ہے، اور اس کے بعد جب پرنٹ سے ڈیجیٹل میڈیا پر ہم آئے تو سب سے زیادہ بہودہ چیزیں کون کرتا ہے اور پھیلاتا ہے؟ تم. اور اس کی کمائی سے تم مقدس سرزمین میں اصل باشندوں کو، وارثوں کو، مظلوموں کو جبری بے دخل کر کے سنگدلی، قساوت قلبی، قرآنی اصطلاح کی بدترین شکل کا مظاہرہ کرتے ہوئے تم یہاں آ جاؤ گے اور تمہیں سکون کا سانس نصیب ہو جائے گا؟ نہیں ہوگا. اصولی گناہ جن پر یہ موقوف ہے کہ اللہ کے اس مقدس خطے کے وارث کون ہوں گے، وہ بھی مسلمان نہیں کرتے الحمدللہ. فروعی اور من حیث المجموع سارا ہی کریں، اور بقیہ انسانیت کو بھی اس میں. یہ جو کمیونزم تھا، اللہ کے انکار کا فتنہ، مادی و مالی اعتبار سے چھوڑیں تو لینن اور اسٹالن کون تھے؟ کارل مارکس کون تھا؟ یہودی. خود کہہ رہے ہیں کہ نانو ابناء اللہ واحباؤ، اور پوری دنیا کو اللہ سے منکر بنانے کی خاطر کئی لاکھ انسانوں کو مار ڈالا اور کئی لاکھوں کو مرتد کر ڈالا، منکر اور ملت بنا دیا. یہ کبھی کیا ہے مسلمانوں نے؟ بھائی خود جو بھی ہو ٹھیک ہے، باقی ہمارے محلے میں یہ مت کرنا. آپ ہم محلے میں نہیں کرنے دیتے، تم دنیا میں اس کو پھیلاتے ہو. تو میرے بھائی دوستوں بزرگوں، آخر زمانے میں جو لوگ کامیاب ہوں گے نا، ان کی کچھ صفات ہیں. ہمیں کیا کرنا چاہیے؟ وہ صفات خود میں پیدا کریں. بس آپ ابھی غزہ کے مسلمانوں کی اتنی فکر نہ کریں جتنا میری قبر جو غزہ میں کھلنے والی ہے، جو غزہ میری قبر میں کھلنے والا ہے، اس کی پہلے تو فکر کریں. پہلے تو ہم سب مل کر اللہ تعالیٰ سے سچی توبہ کریں، یا اللہ ہمیں معاف فرما دے، جو کچھ بھی ہم نے کیا معاف فرما دے، سرن علانیتاً جو کچھ کیا معاف فرما دے، جان بوجھ کر بغیر جانے بوجھے جو کچھ کیا ہمیں معاف فرما دے، جو اپنی ذاتی زندگی کے حوالے سے ہم نے نافرمانی کی وہ بھی معاف فرما دے، اور جو مسلمانوں کے اجتماعی احوال کے حوالے سے ہم نے کوتاہی کی وہ بھی معاف فرما دے. سب سے پہلے تو توبہ، اور سچی توبہ، اور اس پر مضبوط استقامت. اس کے بعد حال کے امر کو پورا کریں، اللہ سے معاملہ صاف کریں. معاملہ ہمارا اللہ سے اپنی ذاتی زندگی میں صاف نہیں ہے، اور ہم عالمی سطح پر اللہ کی رحمت مسلمانوں پر اور نصرت مانگتے ہیں اور اس کے میں حصہ بننا چاہتے ہیں. یہ نہیں چلے گا نا، یہ نہیں چلے گا. یہ بہت ہو گیا ہے، اور ہم نے بہت بھگت بھی لیا ہے اس کو. یہ تو شکر کریں کہ زندگی میں بھگت لیا تو توبہ کی طرف دل مائل بھی ہو گیا. اس میں سے بھی شکر کا پہلو نکال لیں. بندوں سے معاملہ صاف کریں، کسی مسلمان کا حق نہ ماریں، کسی غیر مسلم کا حق نہ ماریں. غیر مسلم کا حق یہ ہے کہ اس کے سامنے اسلام کی صحیح تصویر پیش کریں، دعوت دیں. یہ تو بالکل ہم نے اپنی زندگی سے نکال دیا ہے. اللہ سے اور بندوں سے معاملہ صاف کرنے کے بعد میرے بھائی دیکھیں، یہ امت من حیث المجموع معصوم ہے، من حیث الفرد نبی معصوم ہوتا ہے. اب نہ کوئی نبی آئے گا نہ کوئی معصوم ہوگا.
لیکن حضور علیہ الصلوۃ والسلام خاتم المعصومین صلی اللہ علیہ وسلم کی یہ معجزہ ہے کہ ان کی امت کو اللہ تعالیٰ من حیث المجموع، اور جمہور امت بحکم مجموع ہے، بحکم کل ہے، کو اللہ تعالیٰ گمراہی کے فتنے میں مبتلا نہیں ہونے دے گا. تو جمہور امت، اس کے سروں کا تاج علماء و مشائخ کی طرف سے جو آواز لگے اس پر کان دھریں اور سوچیں کہ میں اس میں سے کس تقاضے کو پورا کر سکتا ہوں، دوسروں کو اس کی دعوت دے سکتا ہوں، اور دوسرا مانے یا نہ مانے خود اس کو پورا کرتا ہوں. یہ شروع کر دیں بس آپ اور میں، اور اس کی دعوت بھی شروع کر دیں آپ اور میں. ہم لوگ ٹھکی بہت لگاتے ہیں، اپنے آپ کو بھلا دیتے ہیں. ایک ساتھی تھے نا، وہ مکی مسجد پہ جاتے تھے، جیسی تشکیل شروع کھڑے ہو کر دوسروں کا نام لکھنا شروع کر دیتے تھے. تو ہم میں سے ہر ایک یہ چاہتا ہے اچھی بات کو پھیلا کر کہ دوسرا اس پر عمل کرے، بائیکاٹ دوسرا کرے، اور میرے گھر کا بورچی خانہ اور حمام اور بیٹھک سجی رہے. وہ نہیں بھائی، جو پہلے مورچے پر کھڑے ہیں ان تک کوئی بھی مدد کسی بھی ذریعے سے پہنچ سکتی ہے، چاہے ان کی طرف سے نظریاتی دفاع، کوئی بھی مدد، نظریہ، سوچ، فکر غیر مادی چیز ہے نا. کر سکتے ہیں آپ، کریں، انتظار مت کریں، کوئی عذر بہانہ مت قریب پھٹکنے دیں. اور جو ان کے سامنے کھڑا ہے وہ روحانیت کا نہیں، انسانیت کا مجرم ہے. اس ظالم کے ہاتھ روکنے کے لیے جو کچھ کر سکتے ہیں کریں، ابھی کریں اور پھر کرتے رہیں، اور کسی قسم کی رکاوٹ کو، بہانے کو قریب نہ آنے دیں. یہ کیا ہوگا اس سے؟ یہ بھی تو ایک بہانہ ہے. آپ سے کس نے کہا کہ آپ آخری نتیجے کے مکلف ہیں؟ کس نے کہا آپ سے؟ آخری نتیجے کے مکلف نہیں ہیں آپ. کیا ہوگا؟ حکم پورا کریں نا. دنیا میں اس سے کچھ ہوگا یہ کب؟ اللہ تعالیٰ نے پکا وعدہ کیا کہ دنیا ہی میں ساری دعائیں بھی قبول کر لوں گا، سارے اجر بھی دے دوں گا، ہر قسم کی مصیبت بھی دور کر دوں گا. تم دو آنے کا سودا کرتے ہو تو ٹھوک بجا کے دیکھتے ہو. ہم نے پوری جنت کا سودا تم سے کیا اور تمہیں آزمائیں گے بھی نہیں. تمہیں زخموں سے چور جسم اور ہوا میں بکھرتے ہوئے یہ جسموں کے ٹکڑے یہ دیکھ کر نہیں آزمائیں گے ہم تمہیں. اور شہیدوں کی لاشوں پر ہم نہیں دیکھنا چاہیں گے کہ کون وہاں آیا، کون رویا، کس نے ہمیں منایا، اور کون ڈٹ کر کھڑا ہوا، اور کون عورتوں کی طرح پھر بھی بیٹھا رہا. ہمیں تو ہر طرح، ہم سے تو ہر کچھ مانگتے ہو اور خود کسی آزمائش میں پورا نہیں اترتے. جو کچھ ہو سکتا ہے ان لوگوں کے لیے جو مشکل ترین حالات میں بھی آخری مورچہ پر ڈٹے ہوئے ہیں، کرنا چاہیے ہمیں. اور بہت اچھی بات یہ ہے کہ جو دکان بائیکاٹ نہیں کرتی تو اس کا دکان کا بائیکاٹ کریں آپ. یہ تو اللہ کی نشانی ہے کہ امت اکٹھی ہو گئی ہے، القدس کی برکت سے اکٹھی ہو گئی ہے، ان مظلوموں کے خون کی برکت سے اکٹھی ہو گئی ہے. جیسے لوگ ملے کہا ہمیں کھانے کا ذائقہ بھول گیا ہے، کھایا نہیں جاتا ہم سے. ہم کہا یہی تو چاہتے تھے، اللہ اور اس کی تکوینی منشا یہی تو چاہتی تھی کہ ہم تو اضعف الایمان تک چلے گئے تھے، واپس آتے ہیں یا نہیں آتے بس. تو سفر شروع ہوا ہے یہ. اوہو، ہم نے کیا غلط فہمی پال لی ہے. یہ تو سفر شروع ہو گیا. کہ آپ کو درد کی لہر اٹھتی محسوس ہو رہی ہے، دشمن خوش ہو رہا ہے کہ ختم ہو گیا. نہ ہم آپ کی غلط فہمی ہم قریب دور کر دیں گے. جیسے خیبر میں دور کی تھی نا، جیسے بنو قریظہ میں دور کی تھی نا. تم دھوکے پر دھوکہ دیتے تھے، ہم مہلت پر مہلت دیتے تھے ہمارے نبی، اور تم باز نہیں آتے تھے. فلاں ہماری مدد کر دے گا، فلاں ہمارے پیچھے کھڑا ہے، تو غلط فہمی دور ہو گئی تھی، طبیعت صاف ہوئی تھی. ایک مہلت دے کر اب کی مرتبہ تم خود صاف ہو گئے، کوئی مہلت نہیں ملے گی. کھڑے رہیں اہل حق کے ساتھ ہر اعتبار سے. ہر اعتبار سے. کس اعتبار سے؟ وہ آس پاس دائیں بائیں سے آپ کو سننے کو ملتا رہے گا کہ رہنمائیان امت کہیں گے ایسا کر لو، ایسا کر لو، ایسا کر لو. 84 سال کی عمر میں ایک بوڑھا شیخ کھڑے ہو کر کہے گا جہاد فرض ہے، خدائی اللہ کی ہے، امریکہ کی نہیں ہے. تو آپ کو آواز نہیں پہنچی. پھر آپ پوچھتے ہو کہ کیا کریں؟ بھائی اس نے مزید بھی تو کچھ کہا ہوگا. سنتے رہو، دیکھتے رہو، پہنچے گی آواز. انسان تو آخرت میں جواب دہ ہے ہی نہیں اگر اس کو آواز نہ پہنچے. اور اللہ نے جواب دہ بنایا کہ مطلب کہ آواز پہنچائے گا. پہنچ رہی ہے، کان دھرو.
السمع والطاعہ، اور جو کچھ ظالم کا ہاتھ روکنے کے لیے ہو سکتا ہے وہ بھی کرنا چاہیے. اس کی بھی کوئی شکل آپ کے سامنے آتی. میں کیا دو رہا ہوں، آپ کے جیب میں موبائل بھرا ہوا ہے، رو رہے لوگ بلک رہے ہیں، ایسا کر لو ایسا کر لو. تو اس میں سے جو حضرات جن کے علم اور تقوی پر اعتماد ہے امت کو، وہی تو ہیں وارثان انبیاء. وہ جو کچھ کہہ رہے ہیں وہ آپ کے پاس موجود ہے، چلیں اس پر چلیں، زبان سے، دل سے، جسم سے، جان سے، مال سے، نظریے سے، فکر سے جو کچھ کر سکتے ہیں کریں، اور اس کی دعوت دیتے رہیں. تو آخری فتح اللہ نے، آخری بہتر انجام اللہ تعالیٰ نے لکھا ہی اس کے لیے ہے. والعاقبۃ للمتقین، ابھی میں نے خطبے میں پڑھا تھا جان بوجھ کر. آخری انجام جن کا بخیر ہونے والا ہے ان کے ساتھ جڑے رہیں، اور جن کا عبرتناک ہونے والا ہے کسی بھی شکل میں ان کی حمایت نہ کریں. یہی دنیا میں فلاح اور آخرت میں نجات کا راستہ ہے. وآخر دعوانا ان الحمدللہ رب العالمین. سوال کیا کرنا ہے؟ جہاں بھی ہم جاتے ہیں لوگ ایک ہی سوال کرتے ہیں کہ اب وہ دو سوال کرتے ہیں. میں دونوں خود کر دیتا ہوں نا، یہی ہوگا یہاں سے بھی. پہلے وہ کہتے ہیں آپ وہ دجال والے مفتی ہیں، تو میں کہتا ہوں میں ذمتی والا ہوں یار، اللہ کا واسطہ ہے کیا ہے. تو دجال پر قسم قسم نظریات پائے جاتے تھے. ہم نے حدیث شریف کی روح سے جو سمجھ میں آیا لکھ دیا، پھر اگلے ایڈیشن میں حدیث بھی ساتھ لگا دی. 2012 کہا تھا نا، تو 10 سال کا حساب اگر مشکل ہو جائے تو کون سی بڑی غلطی ہے یار. 22 آ گیا نا، 24 آ گیا، آزمائش شروع ہے. اس میں مت پڑے رہیں کہ کیا ہونے والا ہے. اس میں دیکھیں کہ جو کچھ ہو رہا ہے اس میں میں کیا کر رہا ہوں، میرا کیا ہونے والا ہے آئندہ. زیادہ بشارتوں اور پیش گوئیوں اور زیادہ اس کی تطبیقوں پر مت جائیں، حال کا امر بس پورا کریں. دوسرا بھی سوال لوگ بہت کرتے ہیں، وہ اگر آ گیا تو میں بتا دوں گا کہ یہ وہی ہے، وہ خود سے نہیں بتاتا میں. جی تو میں نے جانا بھی ہے، سوال جواب تو پاشا صاحب جواب دے دیں گے، رشید اشرف صاحب دے دیں گے. میں نے کہیں جانا بھی ہے. جی میں پورا رمضان گھر پہ نہیں رہا، میں اسی سلسلے میں تھا. عید کا دن بھی ہے بی جی ہیں جی. اچھا سوال جو ہے نا خود سے بے ساختہ آ جائے تو لے لو، اور ویسے کریت کر کہیں گے نا تو ماہیا تو مشکل ہو جاتی ہے. تمام سوالوں کا ایک سوال ہے کہ میرا کیا ہونے والا ہے. آپ جن کے ساتھ کھڑے ہو وہی کچھ جو ان کے ساتھ ہوگا وہ آپ کے ساتھ ہوگا. فستا تو ایمان لا نفاق فیہ، بس ایمان کے خیمے میں کھڑے رہیں، اور جو کچھ اہل ایمان کر رہے ہیں نا اتقوا اللہ وکونوا مع الصادقین. بس اللہم صلی علی سیدنا علی سیدنا محمد مبارک وسلم. یا اللہ یا رحمان یا رحیم یا کریم یا حنان یا منان. یا اللہ سب مسلمانوں پر رحم فرما، سچی توبہ کی توفیق عطا فرما. جو کچھ کرنا چاہیے تھا ہم نے نہیں کیا، معاف فرما دے. جو کچھ نہیں کرنا چاہیے تھا ہم اس میں ملوث رہے، اس کو بھی معاف فرما دے. اب ہم کے لیے جو تیری منشا چاہتی ہے اس کے لیے ہمیں قبول فرما لے. مظلوم مسلمانوں کے لیے جو کچھ آپ کی طرف سے مدد کرنے والوں کو وعدہ ہے سب ہمیں نصیب فرما دے. مدد کی جس شکل پر وعدہ ہے سب ہمیں نصیب فرما دے. ظالموں پر آپ کا قہر و غضب نازل ہوگا، اس کی ہر شکل سے ہمیں محفوظ فرما. آپ کا قہر و غضب آپ کی اپنی قدرت کاملہ سے جو اس کائنات کی مختلف طاقتوں کی شکل میں ظاہر ہوتی ہے نازل فرما. مسلمانوں کے جو اندر سے کڑ کر یا اللہ دل خون ہو گیا ہے اس کو ٹھنڈک نصیب فرما، اور تو ہمیں اس کے لیے استعمال فرما لے. تیرا وعدہ ہے کہ اگر تم میری منشا کے لیے استعمال ہونے کے قابل بن جاؤ تو میں تمہارے دشمنوں کو تمہارے ہاتھوں سے سزا دوں گا. تو ہمیں ویسا ہی بنا دے یا اللہ. ہمارے عقیدوں کی اصلاح فرما دے، اعمال کو سنت کے مطابق کر دے. اپنا سچا عشق، اپنے نبی علیہ السلام کا سچا عشق، اپنی کتاب کا سچا عشق ہمارے دلوں میں اتار دے، ہڈی ہڈی بوٹی بوٹی میں اتار دے. وہم سے ہمیں نجات عطا فرما، بزدلی سے جبن سے نجات عطا فرما، ہر قسم کے شر فتنے سے نجات عطا فرما. دجل کی مختلف صورتیں ہماری فکر کو، احساس کو، قوت عمل کو متاثر کرتی ہیں، ان سے ہماری حفاظت فرما.
جو عمل آپ کو مقبول ہے اس کی توفیق عطا فرما، جو لوگ آپ کی نظر میں مقبول ہیں ان کے ساتھ چلتے رہنے کی توفیق عطا فرما، ہر مردود مطرود شکل سے یا اللہ حفاظت فرما۔ بات تو پکی ہے، کہی آپ نے، آپ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم الصادق الامین نے ہمیں بتا دیا ہے کہ استقامت کے ساتھ چلتے رہو تو آخری فتح تمہاری ہے۔ یا اللہ قدموں کو لڑکھڑانے نہ دے، حوصلوں کو ٹوٹنے نہ دے۔ جو آگے کھڑے ہیں جن کے جسم چیتڑے بن رہے ہیں ان کے حوصلے نہیں ٹوٹے تو یا اللہ ہم لوگوں کو اس ایمان کی کمزوری سے محفوظ فرما کہ ہم بے حوصلہ ہو جائیں، ہر حالت میں اپنے ساتھ تعلق محبت نصیب فرما، اپنے حکموں سے چمٹے رہنے کی توفیق عطا فرما، اپنے نبی کی سنتوں کو اپنانے کی توفیق عطا فرما۔ اور آپ کی سنت اور آپ کے نبی کی سنت بھی یہ ہے کہ اشداء علی الکفار رحماء بینہم، شدت کا قوی ترین نظر ہمیں بنا جس پر تو شدت نازل کرنا چاہتا ہے، اور رحمت کا قوی ترین نظر بھی ہمیں بنا جس پر تو رحمت نازل کرنا چاہتا ہے۔ ہمارے دلوں کو ایک دوسرے سے صاف فرما دے۔ بھائی سب بھائی نیت کر لیں کہ جس کام پر جس میں ہماری قدورت ہے یا ہمارے دل میں جس کی قدورت ہے یا اللہ جانبین سے دور فرما دے، اپنی محبت پر جمع فرما دے، اپنے دین کے غلبے کی جذبے پر جمع فرما دے۔ اب بھی ہماری اصلاح نہیں ہوئی تو یا اللہ ہم کہاں جائیں گے؟ کون کیا چیز اس دنیا میں دیکھیں گے کہ ہم پھر واپس آپ کے دامن رحمت سے چمٹیں گے؟ کوئی چیز اور نہیں ہوگی اس سے بڑی۔ یا اللہ ایسے ایسے حالات ہم نے دیکھ لیا، اب تو ہماری کامل اصلاح فرما دے، دین کے غلبے کے لیے ہمیں قبول فرما لے، اور اپنی وہ بشارتوں کو پورا ہوتا آپ نے دکھایا ہے، آپ نے ابھی ماضی قریب میں دکھایا ہے، مستقبل میں بھی آپ دکھائیں گے، تو جو ہمارے نصیب میں ہے ہمیں دکھا دیجئے، اور جو ہمارا وقت نہیں ہے تو اس میں ہمیں حصہ ڈالنے کی توفیق عطا فرما دیجئے کہ خوش نصیب لوگ جو ان بشارتوں کو دیکھیں گے ان کی خدمت میں ہمارا کوئی حصہ ہو جائے۔ یا اللہ ہر قسم کے شر فتنے سے محفوظ فرما، دین دنیا کی تمام ضرورتیں پوری فرما، دنیا آخرت کی بھلائیاں نصیب فرما، اور جن کے ساتھ آپ بھلا چاہتے ہیں یا اللہ انہیں کے ساتھ ہمارا انجام فرما۔ صلی اللہ علیہ نبی الکریم وعلی آلہ وصحبہ اجمعین برحمتک یا ارحم۔ تو سوال جب نہیں تو پھر مسافہ بھی نہیں نا، وہ سوال اور مسافہ کا سامنا کریں اور مجھے بس بیچ میں سے راستہ دیں، میں نے کہیں پہنچنا ہے۔ اگر فلسطین کے مسلمان خود وہ جگہ چھوڑ دیں تو کیا امت کی ذمہ داری ختم ہو جائے گی؟ ہرگز نہیں ختم ہوگی، اور نہ ہرگز ایسا ہوگا کہ وہ جگہ چھوڑ دیں۔ اللہ نے اس کے لیے خاص لوگوں کو پیدا کیا ہے، خاص قسم کی ان کو صفات عطا فرمائی ہیں، وہ کبھی جگہ نہیں چھوڑیں گے۔ البتہ جو ان سے جگہ چھڑانا چاہتے ہیں نا وہ خود وہ بدترین انجام سے دوچار ہو کر اس دنیا کو چھوڑیں۔